بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات کی خدمت میں سفید کپڑے پہننے کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ شمائل کبریٰ کی یہ روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر لباس جس میں تم اللہ تعالیٰ سے قبروں یا مسجدوں میں یعنی مساجد میں ملاقات کرو گے وہ سفید ہے، یعنی سفید کپڑا ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس اختیار کرو، یہی لباس زندوں کو بھی پہننا چاہیے، اسی میں مردوں کی تدفین کرو کیونکہ بہترین کپڑا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سفید لباس تواضع کی نشانی ہے کہ اس میں آدمی کے اندر عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو گرا دینا، یہ اس کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری جو صفت ہے فقدان کبر کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی سفید کپڑے پہننے کی وجہ سے آدمی کے اندر سے تکبر دور ہو جاتا ہے، غرور دور ہو جاتا ہے۔ سفید رنگ فطرتی رنگ ہے، خدائے پاک نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مساجد اور محافل اور ملاقاتوں کے سلسلے میں سفید کپڑا زیب تن کرنا افضل ہے۔ عیدین اور جمعہ کے لباس میں جمعہ کا لباس بھی سفید ہونا بہتر ہے۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جنت کو سفید بنایا ہے اور اسے سفید رنگ پسند ہے۔ ان تمام روایت کو بیان کرنے کے بعد میں تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو پیغام ہے یہ جتنا ہو سکے ہم خاص طور پر ہماری نوجوان جو کمیونٹی ہے اور ہمارے نوجوان جتنے بھی ہے ان تک پہنچایا جائے۔ اس پر میں ایک اپنا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد ہمارا جو ہے ایک گروپ کے ساتھ جامعہ ڈھابل اور جامعۃ القراءت کفلیٹا، اسی طرح جامعہ کھروڑ، ان مدرسوں کی ملاقات کے سلسلے میں کچھ 15 سے 16 تقریباً نوجوانوں کو لے کر جانا ہوا۔ اس میں صرف ایک نوجوان نے شاید کرتا پائجامہ پہنا تھا، باقی جتنے بھی ہمارے نوجوان تھے وہ غیر شرعی لباس میں تھے۔ وہاں جب نماز ادا کی ہے جو وقت کی جن اداروں کے اندر، تو ہر جگہ جو ہے مدرسے کے طلباء جو ہیں ان کو سفید لباس میں نظر آئے، اور طلباء کرام کو سفید لباس میں دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر ایک رغبت اور شوق پیدا ہوا۔ تو کافی سارے ہمارے نوجوانوں نے جو ہیں سفید کپڑا بھی خریدا، اور اس کے ساتھ جب یہاں آ کر میں نے ان سے تاثرات پوچھے کہ آپ کے کیا تاثرات ہے، تو انہوں نے سب سے پہلی جو بات رکھی وہ یہ رکھی کہ ہم سارے جو ہیں غیر شرعی لباس میں تھے، آپ مفتی صاحب ہم کو بتا دے تو ہم شرعی لباس میں سنتی لباس میں چلتے۔ تو اب ہم کو احساس اس بات کا ہوا ہے کہ جب بھی اس طرح کے اداروں کے اندر جانا ہو، بڑے مدارس میں جانا ہو، کسی بزرگ کی ملاقات میں جانا ہو، تو وہاں پر جو ہیں شرعی لباس، سنتی لباس اور وہ بھی سفید لباس کو ہم اختیار کریں گے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ان نوجوانوں نے اس وقت تاثر لیا، اور الحمدللہ اس موقع پر حضرت اقدس استاد محترم مفتی احمد صاحب خانپوری دامت فیوزم کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا تھا، اور حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت فیوزم کا بھی ہمارے ان نوجوانوں کو زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے 2-3 جوڑ کپڑے رکھے کہ جو جمعہ کے دن ہمیں کام آئے، کہ جمعہ کے دن مخصوص طور پر ہم شرعی لباس
پہنے، سنتی لباس پہنے، اور ہو سکے تو ہمیں سفید کرتا پائجامہ سلانا ہے اور سفید کپڑوں کو اختیار کرنا ہے اور اس کو پہننا ہے۔ جمعہ کے دن کی خصوصیت اور جمعہ کے دن کی جو خصوصیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے جمعہ کے دن کرتا پائجامہ سفید رنگ کا پہننے کی کوشش اور فکر کرے، اہتمام کرے۔ اسی طرح عیدین، دونوں عیدوں کے موقع پر اسپیشل جو ہے ہم کرتا پائجامہ سلائے سفید رنگ کا اور وہ پہنے۔ اسی طرح ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت پر جو اجتماعات ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً علماء کرام کی آمد و رفت ہوتی ہے اور ان کے بیانات کے پروگرام ہوتے ہیں اور مجلسیں ہوتی ہے، اس میں بھی ہم جب شرکت کریں تو سنتی لباس کے ساتھ کریں اور سفید رنگ کو اختیار کریں۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے خاص درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اپنی زندگی کے اندر 2-3 جوڑ ایسے کپڑے ہونے چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ اپنے مائنڈ میں بٹھائے ہوئے ہیں، دل و دماغ میں، کہ میں نے زندگی میں کبھی کرتا پائجامہ نہیں پہنا ہے، اس لیے مجھے تھوڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں کبھی پہنتا نہیں ہوں۔ تو ان لوگوں سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے جو ہے پورا لباس جو ہے وہ پہننے کے بجائے صرف اوپر جو ہے کرتا پہننے کی کوشش کرے، کرتے سے اسٹارٹ کرے، شروعات کرے، ابتدا کرے، اور اس کے بعد پورا جو ہے لباس کرتا اور پائجامہ سلائے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ جمعہ کی نمازوں میں جو ہے کرتا پہن کر آنے کی کوشش اور فکر کرے، اس کا اہتمام کرے تو ہمارے لیے اور آسان اور ایزی ہو جائے گا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمعہ کے دن جو ہے اسلامی لباس پہنا ہے، سنتی لباس پہنا ہے۔ ہمارے بچوں میں بہت صلاحیتیں ہیں اور بہت ذوق اور شوق ہے کہ ہمارے بچے جب دینی ماحول لیتے ہیں تو دینی ماحول میں وہ ڈھل جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو دیکھا ہے کہ جب کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے، کسی بڑے عالم کا بیان ہوتا ہے، ایسے موقع پر ہمارے بچے صبح سے ہی کرتا پائجامہ پہننا اور سر پر ٹوپی رکھنا اور بڑے شوق کے ساتھ یہ پورا دن جو ہے گھومتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسلامی لباس اور سنتی لباس پہننے کی بچپن سے عادت ڈالے اور بنائے، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔